مجھے اس بات کا احساس تھا کہ دلی کی لگاتار کوشش رہے گی کہ کسی طرح وہ مجھے خاموش کرے، لیکن کس حد تک جائیں گے یہ میں پوری طرح سے سمجھ نہیں پایا تھا۔ جب بارہمولہ میں میرے خلاف ایک شخص کھڑے ہوئے جنہوں نے جیل سے کاغذ بھرے تھے، جنہوں نے جیل سے اپنی آواز ریکارڈ کرائی اور لوگوں تک پہنچائی، جنہوں نے جذبات کی بنیاد پہ ووٹ مانگے اور مجھے الیکشن میں ہرایا، میں نے اس کو زیادہ خطرناک نہیں سمجھا۔ میں نے یہ سوچا کہ جس شخص نے پہلے بھی الیکشن لڑا ہے، اس بار بھی اس نے اپنی قسمت آزمائی اور جیت گیا، لیکن اس کے علاوہ میں نے نہیں سوچا۔ میں نے اس کو سازش کے طور پر نہیں دیکھا، میں نے کوئی دلی کے ایجنڈا کے طور پر نہیں دیکھا۔ میں نے یہ سمجھا کہ میری قسمت خراب تھی، اس کی قسمت ٹھیک تھی اور نتیجہ نکلا۔ لیکن جب میں نے گاندربل الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور پھر خبریں آنی شروع ہوئی کہ جیل سے ایک اور باشندہ اب میرے خلاف لڑنے کی بات کر رہا ہے، میں مجبور ہوا سوچنے پہ کہ یہ میرے پیچھے ہی کیوں ان لوگوں کو لگاتے ہیں، جیل سے ان کو لاتے ہیں میرے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے، مت اس میں کوئی سازش ہے۔ اب بارہمولہ کا تو میں تب بھی سوچ سکتا تھا، وہ وہیں کا تھا، لیکن اس بار جب گاندربل کو ان کو لوکل جیل میں کوئی نہیں ملا میرے خلاف الیکشن میں اتارنے کے لیے، زین پورش شوپیاں سے لایا۔ لیکن چلو مجھے تب بھی تھوڑا سا شک تھا کہ شاید یہ خود ہی ہو رہا ہے، لیکن میں نے اپنے 2-3 ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ میں نے کہا میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دلی کی سازش رچائی جا رہی ہے، اور اس کو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ایک اور سیٹ جو ہے وہ لڑیں گے، لیکن ہم بتائیں گے نہیں کسی کو کہ ہم نے کون سا سیٹ لڑنا ہے۔ ہم آخر میں 1-2 جگہوں سے فارم اکٹھا کر کے، لیکن چپ چاپ طریقے سے صبح فیصلہ کر کے ایک جگہ کاغذ بھریں گے۔ کل ثابت ہوا آخر میں کہ یہ جو ہو رہا ہے جیل سے لوگوں کو لا کے میرے خلاف الیکشن لڑوانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نہیں تو مجھے بتائیے نا، وہ شخص پہلے گاندربل سے کاغذ بھرتا ہے، پھر کیونکہ ہم نے پہلے اعلان نہیں کیا کہ میرا دوسرا سیٹ کون سا ہوگا، اس سے پہلے میں MLA بیروا کا تھا، ان کو شک تھا کہ میں بیروا سے کاغذ بھروں گا، اس نے اپنے کاغذ بیروا سے تیار کیے۔ جب دوپہر کو میں نے بڑگام سے اپنا دوسرا کاغذ کا حصہ بھرا، یہ لوگ پھنس گئے تھے کیونکہ میں نے پہلے بیروا سے اپنی تیاری کی تھی۔ اب اس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ جموں کشمیر میں اور خاص کر کشمیر میں کسی اور سیاستدان کو دلی والے خاموش کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں جتنا وہ مجھے خاموش کرنے کی کیونکہ میں جب بات کرتا ہوں تو آپ کے جذباتوں کی ترجمانی کرتا ہوں، لوگوں کے مسئلوں کی بات کرتا ہوں، ہمارے کھوئے ہوئے عزت کی بات کرتا ہوں۔ جب میں اپنی ٹوپی آپ کے سامنے پھیلاتا ہوں، میں صرف اپنی ٹوپی کی بات نہیں کرتا، کیونکہ مجھے اس بات کا بے حد احساس ہے کہ میری عزت آپ کی عزت ہے، آپ کی عزت میری عزت ہے۔ اگر آپ کی عزت میں کوئی کمی آئی تو میری عزت کیسے بڑھ سکتی ہے؟ میں جب دلی سے لڑتا ہوں تو صرف اپنے لیے نہیں لڑتا ہوں، اپنے گھر کے لیے نہیں لڑتا ہوں،
جو لڑائی لڑ رہے ہیں آج وہ پورے جموں کشمیر کے لیے ہے اور وہ ان بی جے پی والوں کو پسند نہیں ہے. تبھی تو ایک کے بعد ایک سازش رچائی جا رہی ہے. لیکن یہ سازش جو ہے یہ ایک ہی بار کامیاب ہو سکتی ہے. اس بار میرا اپنے گاندربل اور بالخصوص آج بھاگ بلاک کے لوگوں پہ پورا بھروسہ ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالیں گے. اور میں اس چیز کو چھیڑتا نہیں اگر میرے ساتھی اس کا ذکر نہیں کرتے. لیکن راٹھر صاحب نے بھی ذکر کیا, ہمارے بابا صاحب نے شاید اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں کہا, فاروق نے کہا یا گیان صاحب نے کہا, یہ جو لوکل نان لوکل ہے. اب خدا را مجھے بتاؤ, میرے دادا مرحوم شیر کشمیر شیخ احمد عبداللہ یہاں سے ایم ایل اے, میری دادی یہاں سے ممبر پارلیمنٹ, میرے والد صاحب یہاں سے پارلیمنٹ بھی ایم ایل اے بھی. اسپتال ہو چاہے وہ ہم یہاں پہ نیا نیو گاندربل ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کا ہم نے ڈی پی آر تیار کروایا. اگر ہماری حکومت بنی ہوتی یا میں یہاں ایم ایل اے ہوتا ہم اس کو منظوری دے دیتے. نئی ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہم نے یہاں پہ قائم کیے, جو ترقیاتی کام ہم نے یہاں پہ دیے, جو بے روزگاری کو کم کرنے کی ہماری مکمل کوشش رہی. کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ میں نے ضرور آپ سے ووٹ لیے, لیکن مکمل کوشش کی کہ ان ووٹوں کا جو میرے اوپر آپ لوگوں نے احسان کیا میں اس احسان کو چکاؤں. اس کے مقابلے 2014 میں جس کو ہم نے ایم ایل اے بنایا, مجھے کوئی مجبوری نہیں تھی کہ میں سیٹ چھوڑ دوں. اب جیتی ہوئی سیٹ کون چھوڑتا ہے؟ میں نے تو کام کیے تھے یہاں پہ 6 سال, لیکن کیونکہ میں نے اس کو اپنا وعدہ دیا تھا, زبان دی تھی, میں نے اس کو کہا تھا کہ کوئی بات نہیں میں آپ کو ایڈجسٹ کروں گا. اس زبان رکھنے کے لیے میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ میری جگہ آؤ, میں کہیں اور سے لڑوں گا. لیکن مجھے امید تھی کہ میں نے جو کام شروع کیے تھے ان کو وہ آگے لے جائے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں 2014 میں کام ہم نے لیے تھے 2014 کے بعد وہ آگے کہیں نہیں بڑھے. اب آج میں آپ سبوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جن جن چیزوں کی بات میرے ساتھیوں نے یہاں چھیڑی, بڑے پیمانے پہ تو ہم بات کرتے رہیں گے ہمارے سیاسی مسئلے کی, ہماری اسٹیٹ ہوڈ کی, کس طرح ہم واپس اپنے اسمبلی میں وہ طاقت لائیں گے جس سے کہ ہم اپنا مستقبل بہتر کر سکیں. لیکن روزمرہ کے جو ہمارے مسئلے ہیں, ہمارے نوجوانوں کے جو بے روزگاری کا مسئلہ ہے, ہمارے بچوں کا جو تعلیم کا مسئلہ ہے, ہمارے ہسپتالوں میں جو صحت کا نظام جو ہے اس کو بہتر کرنا ہے, یہاں جو مہنگائی کا حال ہے, بجلی کے حوالے سے میرے ساتھیوں نے بات کی, کہا کہ جس کی آمدنی 1500 روپئے ہے وہ 1600 روپئے کا بل کیسے بھر سکتا ہے. صحیح کہا. جو راشن کا حال ہے, جو راشن کا اسکیل کاٹ کے 5 کلو پہ اتارا گیا, چینی راشن کارڈ سے غائب, مٹی کا تیل راشن کارڈ سے غائب. آج گھروں سے کہا جا رہا ہے, خاص کر جو شہر کے قریب ہیں, کہ ہم نے آپ کو بجلی کا میٹر دیا, اب ہم آپ کو پانی کا بھی میٹر لگا کے دیں گے. ہم نے اپنے منشور میں ان سب چیزوں کا ذکر کیا ہے. اب الیکشن میں ایک طرف سے تو آپ امیدوار کو دیکھتے ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر وہ امیدوار کامیاب ہوا, اس کی جماعت کامیاب ہوئی, تو وہ آپ کے لیے کیا کریں گے. میرے خلاف وہ امیدوار ہیں
جن کا ابھی سے ہی تار جو ہے بی جے پی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اللہ گواہ ہے. کیونکہ آپ یہ جانو گے ہی نہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. لیکن اللہ نے آپ کو پتا ہی نہیں ہے. آپ کو اس بات کا کبھی احساس ہو ہی نہیں سکے گا کہ میں سچ بولوں گا یا جھوٹ. لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کتاب وہاں پہ ہوگی. ان کو میرے ہر ایک بات کا پتا ہوگا کہ کب میں نے سچ بولا اور کب میں نے جھوٹ بولا. جس آدمی کو ہم نے 14 میں MLA بنایا بدقسمتی سے ہمارے صفوں میں رہ کے ہی وہ ایجنسیوں کا آدمی بنا. مجھے ابھی بھی وہ وقت یاد ہے جب وہ گھکار میرے دفتر میں آتا تھا مجھے مشورہ دینے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے نہیں کہ آپ گاندربل میں اس چیز کی ضرورت ہے یا گاندربل کے لیے ہم نے یہ حاصل کرنا ہے یا میں لڑوں گا جھگڑوں گا گاندربل کے مطالبوں کے لیے. میرے کان میں صرف اس کا مشورہ یہ ہوتا تھا جناب دلی کے ساتھ آپ رشتے اچھے بنائیں. جناب جاؤ ان کو ملو ایجنسیوں کے ساتھ ٹھیک ٹھاک رکھو نہیں تو یہ آپ کو بگاڑیں گے. اور میں اس کو کہتا تھا اللہ سے ڈرو. بگاڑنے والا بنانے والا وہ ہے. جب تک اللہ کا ساتھ ہے یہ ایجنسیاں دلی منسٹر یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور اگر لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے یہ ایجنسیاں بھی آپ کے لیے کچھ بنا نہیں سکیں گے. کاش اس وقت اس نے مشورہ مجھے لوگوں کی خدمت کا دیا ہوتا میں مانتا. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آزاد امیدوار کو آج جتوانا پھر تو بہتر ہے کہ آپ بی جے پی کو ہی ووٹ دو کیونکہ ہونا وہی ہے. یہاں پہ ہم لوگ ہیں جو بی جے پی کو روکنے کے لیے جو ہے ایک مورچے پہ کھڑے ہیں. اور کیونکہ ہم جموں کشمیر میں مسلمانوں کا وہ حال ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے جو باقی ملک میں حال ہے. جس طرح ہمارے مسجدوں اور درسگاہوں پہ بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں, جس طرح ہمارے مدرسوں پہ تالے لگائے جا رہے ہیں, جس طرح ہماری ماں بیٹیوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنا حجاب نقاب اتارو پھر جاؤ تعلیم حاصل کرو, جس طرح دکانداروں سے کہا جاتا ہے کہ دکان کے باہر اپنا نام لکھو تاکہ وہاں سے گزرتے ہوئے یاتریوں کو پتا ہو کہ مسلمان کے دکان سے ہم سامان نہیں خریدیں. ہم جموں کشمیر میں وہ حالت پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے.